سب کچھ کرنا میرے بھائیوں، یہ 5 گناہ کرنے والی عورتوں کو اپنے گھر میں داخل مت ہونے دینا، یہ 5 گناہ کرنے والی عورتوں سے شادی مت کرنا۔ اگر یہ 5 گناہ کرنے والی عورتیں تمہارے گھر میں داخل ہو گئیں تو یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، گھر غربت کی دلدل میں پھنس جائے گا، پھر بچے یتیم ہو جائیں گے، وہ یتیموں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس گھر کے اندر یہ 5 گناہ کرنے والی عورتوں کا داخلہ ہوا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے روٹ گئے۔ آج کے اس بیان میں میں آپ کو ان عورتوں کی 5 نشانیاں بتاؤں گا جو 5 نشانیاں گھروں میں پریشانیاں لاتی، مصیبتیں لاتی ہیں اور گھر کو بے برکتی کی دلدل میں پھنسا کے رکھ دیتی۔ میں آپ کو عورتوں کی وہ 5 علامتیں بتاؤں گا جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عورتیں جس گھر میں چلی جائیں وہاں دولت نہیں صرف غربت آتی ہے، وہاں سکھ نہیں آتا، وہاں صرف دکھ آتے ہیں۔ 5 نشانیاں رکھنے والی، 5 علامات رکھنے والی عورت جس گھر کے اندر داخل ہو جائے، ایسے گھروں میں بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، وہاں ماؤں سے ان کے بچے چھین لیے جاتے ہیں، بیٹوں کو ماں کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان 5 نشانیوں کو ضرور دھیان سے سنیے گا اور اپنے گھروں کی عورتوں پر غور کیجئے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نشانیاں آپ کی بیوی میں بھی تو نہیں پائی جاتی، آپ کی بہن کے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو دیر مت کیجئے، فوراً اپنی بہنوں کو سمجھائیے، پھر اپنی بیویوں کو سمجھائیے، سیدھی راہ دکھائیے، ان کی اصلاح کیجئے، ورنہ یاد رکھنا اگر یہی نشانیاں آپ کے گھر میں موجود رہیں تو وہ وقت دور نہیں جب آپ کا ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا۔ او میرے محترم بھائیوں، آج کے دور میں کتنی ایسی عورتیں ہیں جو نہ صرف پڑھی لکھی ہیں بلکہ سمجھدار بھی ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی بڑی بڑی کتابیں پڑھ چکی ہے، دین کی باتیں بھی جانتی ہے، دنیا کے اصول بھی سمجھتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی پڑھی لکھی عورت جب اپنے شوہر کے سامنے آتی ہے تو اسے کم تر سمجھتی ہے، خود کو شوہر سے افضل سمجھتی ہے اور شوہر کو خود سے کم تر سمجھتی ہے، شوہر کی بات کا لحاظ نہیں کرتی، اسے عزت نہیں دیتی، اس کے ساتھ ایسے رویے رکھتی ہے جیسے وہ کسی معمولی انسان سے بات کر رہی ہو۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو باہر کی دنیا میں تو بہت کچھ سیکھتی ہیں، سیکھی ہوئی ہوتی ہیں باہر کی دنیا میں، مگر شوہر کی عزت اور اس کے مقام کو بھول جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایسی عورتوں کے لیے علم نہیں رہتا بلکہ علم وبال بن جاتا ہے، اور ڈگریاں بربادی کا سبب بن جاتی ہیں ایسی عورتوں کے لیے، کیونکہ جب علم عمل کے بغیر ہو تو وہ روشنی نہیں اندھیرا بن جاتا ہے۔ یہی وہ رویے ہیں جو گھروں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، سکون چھین لیتے ہیں اور برکت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ، معراج کی رات جب میں نے جہنم کے منظر کو دیکھا تو میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ میں نے وہاں 5 طرح کی عورتوں کو سخت اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیے نا وہ کون سی عورتیں تھیں؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلی عورت کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، بالوں کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی اور نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، وہ چیخ رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی اور بار بار فریاد کر رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل بتا یہ عورت کون ہے جسے اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی،
शोहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती थी, अपने बाल गैर महरम मर्दों के सामने खुले रखती थी और बालों को संवार कर दूसरों के लिए जीनत बनती थी। उसी एक गुनाह की वजह से आज इसे दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। मुआज़रत के साथ कहना पड़ रहा है, मुआज़रत के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मेरे मुआशरे की कितनी ऐसी औरतें हैं जो अपने बाल सिर्फ इसलिए संवारती हैं कि कोई गैर महरम इन्हीं देखे तो तारीफ बयान करे। ये कोई अनपढ़ औरत नहीं है, वो कुरान भी पढ़ चुकी है, वो हदीसें भी जानती है, मगर फिर भी जब आईने के सामने खड़ी होती है तो उसका मकसद खुद को शोहर के लिए संवारना नहीं होता, बल्कि किसी गैर की आंखों में अच्छा लगने का ख्वाब होता है। क्या यही औरत है जिसे शर्म और हया का ताज दिया गया था? क्या यही वो बेटी है जिसके बारे में मेरे रसूल करीम ने फरमाया कि जो बेटियों की इज्जत करे वो जन्नत का हकदार है? और फिर औरत ये भी कहती है कि दुनिया गंदी है। दुनिया पर इल्जाम लगाती है आज की औरत, नौजवानों पर इल्जाम लगाती है आज की औरत कि नौजवान औरतों को बुरी नजर से देखते हैं। नहीं मेरी बहन, दुनिया गंदी नहीं है, दुनिया गंदी नहीं है। दुनिया आज भी वैसी है जिस तरह 14 सदियां पहले थी। तूने अपने ही लिबास से, अपने ही अंदाज से दुनिया को गंदा किया है, अपनी नीयत से अपने ईमान को कमजोर किया है। तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि तुम अपने जिस्म के हिस्से ऐसे लोगों को दिखाओ जिन्हें देखने की इजाजत अल्लाह ने दी ही नहीं है। मेरे रसूल करीम ने अब दूसरी औरत का हाल बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जब मैंने जहन्नम के अंदर झांक करके देखा तो मेरी नजर एक ऐसी औरत पर जा पड़ी, एक ऐसी औरत पर जा पड़ी जो अपनी जुबान के साथ लटकी हुई थी। उसकी जुबान इस कदर लंबी हो चुकी थी कि वो अपनी जुबान के साथ, जुबान के जरिए लटकी हुई थी और उसकी जुबान से आग के शोले निकल रहे थे। वो तड़प रही थी, वो चीख रही थी और दर्द से ऐसी पुकार रही थी जैसे कोई बेबसी की आखिरी हद पर पहुंच जाए। मेरे नबी ने फरमाया, जब मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उस औरत के इस दर्दनाक रोने की वजह पूछी, इस दर्दनाक अजाब की वजह पूछी, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत की वो औरत है जो दुनिया में अपने शोहर के सामने तेज जुबान चलाती थी। ये वो औरत थी जिसके लहजे में सख्ती थी, शोहर के एहसानों को भूल जाती थी, इसी जुबान से शोहर की नाशुक्री करती थी और जरा सी बात पर ऐसे जुमले बोलती थी जो दिल को छलनी कर देते थे। ये औरत सिर्फ शोहर ही का दिल नहीं दुखाती थी बल्कि अपने माँ बाप को भी रुलाती थी, रिश्तेदारों को भी सताती थी और इसी अमल के सबब घरों में नफरतें फैलती थी। याद रखो मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जुबान बदन की वो वाहिद चीज है जो बगैर हिलाए भी जख्म दे देती। हाथ का जख्म महीने में ठीक हो जाता है, हाथ का जख्म साल में ठीक हो जाता है, मगर जुबान का जख्म बरसों तक याद रहता है। एक औरत का नरम लहजा टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, मगर यही जुबान अगर सख्त हो जाए, यही लहजा अगर सख्त हो जाए तो हंसते बसते घरों को उजाड़ देता है। मुआज़रत के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मेरे मुआशरे में कितनी ऐसी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने दूसरों का जीना हराम कर रखा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और बर्दाश्त तो जैसे हमारे दिलों से ख़त्म हो चुकी हो। ज़रा सी बात अगर दिल को छू जाए तो लोग खुद को खुदा समझ बैठते हैं। ज़रा सी बात अगर दिल को अच्छी ना लगे तो लड़ाई पर उतर आते हैं। हर शख्स दूसरों को कुचलने के लिए तैयार बैठा है और दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि माफ़ी का जज्बा भी मर चुका है। दिल इतने पत्थर बन चुके हैं, बर्दाश्त की ताकत भी मर चुकी है। बात छोटी होती है मगर अना बड़ी होती है, इख्तलाफ मामूली होता है मगर इनको इतना बढ़ा दिया जाता है कि वो नफरतों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं।
اور وہ نفرتیں غصے کی آگ میں بدل جاتی ہیں، اور غصہ جب سر پر سوار ہو جائے، غصہ جب سر پر حاوی ہو جائے تو پھر نہ رشتہ نظر آتا ہے، نہ محبت نظر آتی ہے، اور نہ ہی تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روتے رہ جاتے ہیں، گھر کی دیواریں چیختی ہیں، پردے سسکیاں لینے لگ جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں باپ کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر روتی نظر آتی ہیں۔ چھوٹی سی بیٹی اپنے ننھے ہاتھ باپ کے پیروں پر رکھتی ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے توتلے زبان میں کہتی ہے، ابو میری ماں کو طلاق مت دو، اپنے غصے پر کنٹرول کرو، کنٹرول رکھو، میری ماں کو طلاق مت دو، اگر ماں چلی گئی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ جن کی مائیں چلی جاتی ہیں نا، ان کے بچے یتیموں کی سی زندگی گزارتے ہیں، ان کے بچے پھر دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے بچے دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں، یہ چیخ ہر گلی کی ہے، یہ کہانی ہر گلی کی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایک معمولی سی بات تھی، اگر وہ دونوں صبر کر لیتے تو وہ بات ختم ہو جاتی، دونوں صبر کر لیتے، ایک دوسرے کی برداشت کر لیتے تو یہ معمولی سی بات ختم ہو جاتی۔ اگر دونوں اپنی زبان روک لیتے تو شاید آج گھر سلامت ہوتا، مگر نہ مرد نے معاف کیا، نہ عورت نے جھکنا سیکھا، دونوں نے اپنے غصے کو، اپنی نفرتوں کو اولاد کے سکون پر غالب کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ اصلی مرد کون ہوتا ہے؟ اصلی مرد کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو ہر چھوٹی بڑی بات کو برداشت کرتا ہے، ہر چھوٹے بڑے غصے کو برداشت کرتا ہے، وہی اصلی مرد ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، چلتے ہیں ہم اپنے آج کے اصل سبق کی طرف، آج کے اصل موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع یہ تھا کہ گھر میں مصیبتیں، پریشانیاں اور تباہی لانے والے عورتوں کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ گھر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے میں عورت کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے غم کو اپنا غم سمجھے، شوہر کے بخار کو اپنا بخار سمجھے، اس کی تھکن کو اپنی محبت سے مٹا دے، شوہر کی تھکن کو اپنی محبت سے مٹا دے، اس کی غربت کو اپنی مسکراہٹ سے چھپا دے، وہی عورت ایک غریب مرد کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت بن جاتی ہے۔ یہ عورت ایک غریب شوہر کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، جو شوہر کے بخار کو اپنا بخار سمجھتی ہے، جو شوہر کی غربت کو اپنی غربت سمجھتی ہے۔ لیکن اگر یہی عورت بگڑ جائے، پٹڑی سے اتر جائے، خود کو آزاد سمجھنے لگے، زبان دراز ہو جائے، شوہر کو حقیر جاننے لگے اور دل میں انا کا زہر بھر جائے، تو پھر یہی عورت جنت کے ٹکڑے گھر کو جہنم کا ایندھن بنانے میں دیر نہیں کرتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ گھر کو غربت کی دلدل میں پھنسانے والی عورت کی پہلی نشانی کون سی ہے؟ پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ پہلی نشانی ہے کسی بھی عورت کا اپنے شوہر کے سامنے زبان چلانا۔ یہ پہلی نشانی ہے، یہ پہلی علامت ہے۔ شوہر سے اونچی آواز میں بات کرنا، ایسی عورت جو شوہر کو الفاظوں سے زخمی کرے، زبان سے زخمی کرے، اونچی اونچی آواز میں باتیں کرے، بک بک کرے، وہ صرف دل نہیں توڑتی، وہ گھر کی بنیادیں بھی ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ لہٰذا ایسی عورت سے شادی مت کرنا، یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرمان ہے۔ ایسی عورت سے شادی مت کرنا اگر تمہیں خبر مل جائے کہ تمہاری جو منگیتر ہے وہ اپنے باپ کو بے عزت کرتی ہے، وہ اپنے بھائیوں کے سامنے زبان چلاتی ہے، وہ اپنی ماں کے سامنے زبان چلاتی ہے، تو رشتہ ٹھکرا دینا۔ ایسی عورت سے شادی مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، ایسی عورت رب کی ناراضگی میں رہتی ہے ہر وقت۔ ایسی عورت ہر وقت رب کی ناراضگی میں رہتی ہے، اور جس عورت کے اوپر اللہ ناراض ہو جائے،
وہ جہاں بھی رہتی ہے شیطان کی گرفت میں رہتی، اور شیطان تو کب سے یہی چاہتا ہے کہ وہ ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دے۔ میرے بھائیو، یہ تو ہو گئی پہلی نشانی۔ اب بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی، اور وہ دوسری نشانی ہے کہ جب نماز میں دل نہ لگنے لگے، جب نماز میں دل نہ لگنے لگے، جب سجدوں سے دل بھر جائے، تو سمجھ لو تمہارے گھر میں غربت آنے والی ہے۔ اور فرمایا اگر ایسی عورت تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائے جس کا نماز اور قرآن کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ ہو، بے نمازی عورت اگر تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائے، جس کا دین کے ساتھ دور سے بھی واسطہ نہ ہو، فرمایا جان لو، بلکہ پکا یقین کر لو کہ تمہارے گھر میں بے برکتی آنے والی ہے، تمہارا گھر غربت کے دلدل میں پھنسنے والا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق کا نزول ہو، سکون کا بسیرا ہو اور دعائیں قبول ہوں، تو ایسی عورت کا انتخاب کرو، ایسی عورت کا انتخاب کرو جو نماز سے جڑی ہوئی ہو، قرآن سے محبت رکھتی ہو اور اپنے رب کے آگے جھکنا جانتی ہو، کیونکہ جب عورت سجدہ کرتی ہے تو رب اس کے گھر کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے، حلال رزق سے بھر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی، کہنے لگی اے اللہ والے، میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ جو عورت نماز نہیں پڑھتی اس کے گھر میں رزق نہیں آتا، جو عورت نماز نہیں پڑھتی، نہ اللہ کے حضور جھکتی نہیں ہے، اس کے گھر میں رزق نہیں آتا۔ لیکن میرے محلے میں ایک ایسی عورت بھی رہتی ہے جس نے نہ کبھی نماز پڑھی ہے، نہ کبھی قرآن کو چھوا ہے، نہ کبھی اللہ کے آگے جھکی ہے، مگر پھر بھی اللہ نے اسے خوب پیسہ دیا ہوا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس بے نمازی عورت کے پاس سب کچھ ہے، گاڑی، بنگلہ، سونا، چاندی، حتیٰ کہ اللہ نے اسے اولاد بھی دی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر اس اللہ والے نے مسکرا کر کہا، سر جھکایا، نہایت ہی نرمی سے فرمایا، بیٹی اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب نے اسے ناپسند کر دیا ہے، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے در پر بلاتا ہے، اسے سجدے میں جھکنے کی توفیق دیتا ہے، اس کے دل کو نماز میں لگا دیتا ہے، قرآن کو اس کی آنکھوں کی روشنی بنا دیتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جسے اپنا سمجھتا ہے، جسے پسند کر دیتا ہے، قرآن کو اس کی آنکھوں کی روشنی بنا دیتا ہے، اور جسے رب ناپسند کر دے اس سے نماز کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، سجدوں کا ذوق پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اور جس بندے کا سرے سے من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سے پوچھا گیا، حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آج کوئی بھی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ کوئی بھی تبلیغی جماعت والا بستر اٹھاتا ہے، اپنا محلہ چھوڑتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، شہر گلی، اپنا ضلع، اپنا ملک چھوڑ جاتا ہے، کیوں؟ تبلیغ کروں گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں انعام ملے گا۔ انعام میں کیا ہوگا؟ انعام میں جنت ہوگی۔ کوئی بھی حافظ قرآن حفظ کرتا ہے، بار بار قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو اپناتا ہے، کوئی بھی نمازی نماز پڑھتا ہے تو بدلے میں وہ جنت لینا چاہتا ہے۔ کسی بھی نمازی سے پوچھ لو تو وہ کہے گا مجھے جنت زیادہ عزیز ہے، کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں تو صرف جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت لینے کے لیے۔ یہی سوال حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز تو میرے سونے رب کی رضا ہے۔ میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کر دیتا ہوں۔ کتنا بڑا پیارا لہجہ ہے میرے رب کے اس فرمان کے اندر۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو لوگوں کے لیے تو وقت نکالتا ہے، کبھی کبھار میں رب کے لیے بھی وقت نکال لیا کر۔ تو لوگوں کے آگے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی کبھار میں رب کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیا کر۔ اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، میں رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے تو کیوں شرم آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ ایک بار تو اپنی چاہت کو میں رب کی چاہت پہ قربان کر کے تو دیکھ، ایک بار تو اپنی رضا کو میں رب کی رضا پہ قربان کر کے تو دیکھ، پھر وہ وقت دور نہیں، وہ وقت بالکل بھی قریب ہے۔ اوپر سے آواز آئے گی کہ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بریں پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ تو فرمایا یہ تو ہو گئی دو نشانیاں، اب بات کرتے ہیں تیسری نشانی کی۔ فرمایا تیسری نشانی ہے چغل خوری کرنا، غیبت کرنا۔ جس گھر کے اندر چغل خور عورت رہتی ہے، چغل خور عورت شوہر سے سنتی ہے، اس کی ماں کو سناتی ہے، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، ماں کی سن کر بیٹے کو سنانا، بیٹے کی سن کر ماں کو لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو، ماں بیٹے کو ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دینا۔ یہ کام ہوتا ہے چغل خور عورت کا۔ بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتی ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایسی عورت سے شادی مت کرنا اگر تمہیں پہلے پتہ چل جائے کہ یہ چغل خور عورت ہے۔ فرمایا یہ تو ہو گئی تین نشانیاں، اب بات کرتے ہیں چوتھی اور پانچویں نشانی کی۔ چوتھی نشانی ہے جھوٹ بولنے والی عورت، اور پانچویں نشانی ہے تکبر کرنے والی عورت۔ سب کچھ کرنا میرے بھائیو، یہ 5 گناہ کرنے والی عورتوں کو اپنے گھر میں داخل مت ہونے دینا، یہ 5 گناہ کرنے والی عورتوں سے شادی مت کرنا۔ اگر یہ 5 گناہ کرنے والی عورتیں تمہارے گھر میں داخل ہو گئیں تو یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، ہر غربت کی دلدل میں پھنس جائے گا، پھر بچے یتیم ہو جائیں گے، وہ یتیموں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس گھر کے اندر یہ 5 گناہ کرنے والی عورتوں کا داخلہ ہوا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے روٹ گئے۔